السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آئیے ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں علماء احناف کی حدیث کے ساتھ جو شرارتیں ہیں۔ ایک اور شرارت کی گئی ہے اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے ساتھ، آئیے ہم آپ کو وہ پیش کرتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ کس طرح حدیث کے ساتھ اس طرح بے دردی کے ساتھ اس کا تمسخ کیا گیا ہے، اس کو مٹانے کی کوشش کی گئی ہے۔ آئیے ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ پہلے کتاب فقہ و حدیث علامہ شیخ ابو بدر شاہراشد رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں سے کیونکہ ہم کو ایک اشارہ ملتا ہے اور حدیث بھی ساتھ میں لکھی گئی ہے، جس حدیث پر جو ناسخ ان لوگوں نے مطلب اپنے فقہ کے حساب سے جو اپنی بات اس حدیث پر ناسخ کی ہے، وہ بھی اس میں نقل کی گئی ہے، حدیث بھی نقل کی گئی ہے کس حدیث پر یہ بات کی گئی ہے۔ آئیے ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ یہ نماز مغرب سے قبل 2 رکعتیں، نماز مغرب سے قبل 2 رکعتیں پڑھنی ہیں یا نہیں پڑھنی؟ آئیے حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، اور پھر اس حدیث کے ساتھ جو ظلم کیا گیا ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ حدیث صدر عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا، مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھا کرو۔ تیسری بار فرمایا جس کا دل چاہے، یہ اس کے لیے فرمایا، یہ اسی لیے فرمایا کہ کہیں لوگ اسے سنت مؤکدہ نہ تسلیم کر دیں۔ اب یہ حدیث ہے، اس کے اندر یہ بات واضح موجود ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر سے ہم نے سنا آپ نے فرمایا کہ نماز مغرب سے پہلے یعنی مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعتیں اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام محمد رسول اللہ جس پر شریعت اتری ہے، جس پر شریعت نازل ہوئی ہے، اور جس کے شہر جو بندہ جاتا ہے، جس نے آنکھوں سے دیکھا ان کی تو شان ہی الگ ہے۔ اس وقت بھی جو شخص اس کے شہر کو دیکھتا ہے اس کا واپس آنے کو جی نہیں چاہتا۔ ایمان کی حالت میں جو شخص اس کے شہر کو دیکھتا ہے، اگر اس پہ شریعت اتری ہے، وہ ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں کہ نماز مغرب سے پہلے یعنی مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعتیں آپ پڑھیں، اور ادھر اس کی بات کے خلاف، اس کی بات کے ساتھ مذاق، اس کی بات کے ساتھ کھلواڑا، اس کی بات کو منسوخ کرنے کی کوشش، یہ زیادتی نہیں تو اور کیا ہے؟ آئیے وہ کیا ہے؟ اب حدیث آپ نے سنی کہ اللہ کے پیغمبر نے 2 بار فرمایا کہ نماز مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو۔ تیسری بار فرمایا جس کا دل چاہے وہ پڑھے۔ تیسری بار میں آپ کو نے رخصت دے دی۔ رخصت کیوں دی؟ اس بات کی بھی وضاحت موجود ہے۔ وہ رخصت اسی لیے دی تاکہ لوگ اس کو سنت مؤکدہ تسلیم نہ کر لیں، یعنی لازمی پڑھی جانے والی سنت کے اندر نہیں اس کو شامل کریں۔ ابھی حدیث پر جو فقہ حنفی کی طرف سے ایک ناسخ جو ہے وہ راجع کیا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، فقہ حنفی کیا کہتی ہے اس حدیث کے خلاف، اس حدیث کی مخالفت میں کیا کہتی ہے کہ سورج کے غروب ہو جانے کے بعد فرض نماز سے پہلے نفلی نماز نہیں والا، یا آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں عربی الفاظ ہیں، والا یتنفل بعد الغروب قبل الفرض، یعنی نفل نہیں ہے سورج کے غروب ہونے کے بعد، فرض سے پہلے
सूरज के गुरूब होने के बाद कोई नफल नहीं है। जब तक आप फर्ज नमाज नहीं पढ़ लेते हैं उससे पहले कोई नफल नहीं पढ़ सकते। अल्लाह के पैगम्बर की हदीस के खिलाफ ये बात वाजे है, वाजे। बादल गुरूब यानी सूरज गुरूब हो गया, सूरज गुरूब होने के बाद लाजमी अजान होनी है। जब अजान होनी है कि उस अजान के बाद अल्लाह के पैगम्बर फरमाते हैं कि आपने दो मरतबा फरमाया कि 2 रकातें नमाज पढ़ो, यानी फर्ज नमाज से पहले, लेकिन मगरिब से पहले 2 रकातें नमाज पढ़ो। यहाँ कहते हैं कि भाई नहीं पढ़ी जाएगी, कोई भी नफल नहीं पढ़ी जाएगी सूरज के गुरूब होने के बाद फर्ज नमाज से पहले। अब ये असल किताब जिस किताब के अंदर फिकह ने अल्लाह के पैगम्बर की इस हदीस के साथ जुल्म किया है, वो असल किताब हम आपको दिखाने वाले हैं। वो हिदायत अव्वलीन और किताब सलात के अंदर ये बात मौजूद है। आइए हम आपको उस किताब की तरफ लेके चलते हैं जिसको कहा गया है अल हिदाया कल कुरान। आइए किताब हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। किताब ये है, इस किताब के अंदर ये बात बिल्कुल वाज़े अल्फाज में मौजूद है। ये बात वाज़े अल्फाजों में इस किताब के अंदर मौजूद है। हम आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस किताब के अंदर दिखाते हैं। हमने ये लगाया था सफ़ा नंबर, हाँ ये बाबुल अजान से ऊपर ये जो अल्फाज लिखे हैं आप देख सकते हैं, ये अल्फाज मेरी इस उंगली के पास ये अल्फाज मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। वला यतनफ़्फ़लु बअदल गुरूब क़ब्लल फ़र्ज़। अब अंदाज़ा लगाएं ये अल्फाज जिसके ऊपर एक लकीर भी लगी हुई है, ये अल्फाज के असल किताब के अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं। कहीं किसी को ये एतराज़ न हो कि झूठ बोला गया है उलमाए अहनाफ पर। ये किताब और इस किताब का कोई भी इस किताब से इनकार नहीं कर सकता उलमाए अहनाफ में से कि ये हमारी किताब नहीं है। और इसी किताब को कहा गया है अल हिदाया कल कुरान, हिदाया कुरान की तरह है।